الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء کے جانثاروں کی جماعت پر امام الانبیاء کے جانثاروں کی جماعت پر حمیت ناز کرتی ہے شرافت ناز کرتی ہے یہی صدیق اکبر ہے جو یار غار کہلائے یہی صدیق اکبر ہے جو یار غار کہلائے انہی کی ذات اقدس پر صداقت ناز کرتی ہے انتہائی واجب الاحترام محترم معظم سامعین و حاضرین و ناظرین، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اسی تاریخ کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا خلیفہ، پہلا جانثار، جس نے امام الانبیاء کے حکم پر، اشاروں پر، محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، یعنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے 2 سال اور کچھ مہینے چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو حضور علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کے 2 سال 3 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی زندگی کے عین مطابق اللہ نے حضرت ابو بکر کو بھی 63 برس کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ نبیوں کے بعد کائنات میں آنے والے جو بہترین لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ انبیاء اکرام ہیں۔ نبیوں کے بعد تمام نبیوں کی میں بات کر رہا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل، بہترین، اعلیٰ آدمی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ شاید میرا جملہ نہ سمجھے ہوں،
اور انداز میں بات کر دوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ان نبیوں کے بعد اس امت میں بھی اور پہلی امتوں میں بھی اگر کوئی افضل ترین آدمی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق، یہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتلایا اور سمجھایا تھا۔ سب صحابہ بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، لیکن تمام 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت میں جو مقام، جو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ ہاں، صحابہ اکرام میں، بلکہ یوں کہوں کہ حضور کی امت میں اگر حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی ہے تو حضور کا ایک اور امتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے شان میں بڑے ہوئے ہیں، وہ عظمت میں بڑے ہیں، لیکن حضور کے امتی بھی ہیں۔ بحیثیت امتی اگر ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی کا مقام ہے تو وہ حضور کا امتی وہ ہے جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ نام ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں نبی بن کر آئے تھے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا زمانہ تو گزار چکے، دوبارہ سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر انہیں اللہ اپنی قدرت سے اتاریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے آئیں گے، امامت کرائیں گے، دنیا میں رہیں گے، ایک عرصہ گزار کر دنیا سے پھر تشریف لے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، نبی بن کر نہیں بلکہ میرے آقا کا امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ آپ نبی رہے، مقام نبوت بھی حاصل ہے، اس لیے جب امتی بنیں گے تو حضرت ابو بکر سے افضل ہوں گے، اور کائنات میں کوئی آدمی نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق سے اس امت میں افضل ہو۔ نام حضرت ابو بکر کا عبداللہ تھا، عبداللہ نام تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ کنیت کہتے ہیں اولاد کے نام سے کوئی مشہور ہو جائے کہ فلاں کا ابا، فلاں کی اماں، تو اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ ابو بکر مراد یہ ہے کہ بکر کا ابا، لیکن یاد رکھنا حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی اولاد بکر نہیں ہے، بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ اسلام سے پہلے، حضور کی نبوت سے پہلے ایک شادی فرمائی۔ اس عورت جو عورت سے شادی کی گئی اس نے پہلے بھی کہیں شادی کی تھی، پہلے شوہر سے ایک لڑکا تھا جس کا نام بکر تھا، لوگ اس عورت کو ام بکر کہتے تھے، بکر کی اماں۔ جب وہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آ گئی تو اس کی نسبت سے لوگ حضرت ابو بکر کو بھی ابو بکر کہنے لگے کہ بکر کا باپ ہے۔ اس طرح سے آپ کا نام عبداللہ کی بجائے ابو بکر مشہور ہو گیا۔ پھر زمانہ نبوت حضور کا آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستانہ تو پہلے بھی تھا، یارانہ تو پہلے بھی تھا، آپس میں تعلق تو پہلے بھی تھا، لیکن زمانہ نبوت کے بعد تو اور زیادہ قربت بڑھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے حضرت ابو بکر کو 2 لقب عطا فرمائے، 2 خطاب عطا فرمائے، ایک عتیق ہے، دوسرا صدیق ہے۔ اب یہ نوازا جا رہا،
انعامات کی بارش ہونا اب شروع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور نے فرمایا او لوگو کیا تمہارے علم میں ہے ایسا آدمی جس کو رب کائنات نے عتیق بنا دیا؟ عتیق کہتے ہیں جس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ عتیق من النار، جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو ایسے آدمی کو جس کو رب کائنات نے عتیق بنا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے علم میں کوئی نہیں۔ فرمایا او لوگو یہ دیکھ لو تمہارے سامنے جو ابو بکر بیٹھا ہے، آج کے بعد اللہ نے اس کو عتیق کہہ دیا۔ اب یہ عتیق بن گیا، رب کائنات نے اس کو خوشخبری سنا دی، میری زبان نبوت سے اللہ نے فرما دیا کہ یہ عتیق ہے، اس کا انعام ہے، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ پھر امام الانبیاء نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ سینکڑوں مرتبہ یہ خطاب دوسرا ارشاد فرمایا، دوسرا لقب ارشاد فرمایا۔ حضور نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بار بار کئی ساری احادیث میں ہے، حضور نے فرمایا رب کائنات کی مرضی سے، رب کے حکم پر، رب کی اجازت سے میں ابو بکر صدیق کو ایک لقب اور دے دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے محبوب نبی وہ لقب کون سا ہے، وہ خطاب کون سا ہے، وہ عظمت کون سی ہے؟ فرمایا کہ یہ اب آج کے بعد عتیق تو پہلے سے ہے، رب کائنات نے اس کو صدیق بھی بنا دیا۔ 181 احادیث ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت فضیلت بیان کرتے ہوئے، الگ سے اور بے شمار ہیں، جن میں تمام صحابہ کی عظمت آئی تو ابو بکر کی بھی آئی، جن میں حضرت عمر کے ساتھ ملا کر حضور نے عظمت بیان کی ہے۔ کیا کہنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، آپ ان سب کو لے کر ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ امام الانبیاء جس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ہو وہ پہاڑ بھی خوشی سے جھومتا ہوگا، اس کا بھی دل خوش ہو جاتا ہوگا، وہ خوشی کے مارے وہ پہاڑ ہلنے لگا، ڈگمگانے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او پہاڑ کیوں ہلتا ہے، ٹھہر جا، کیا تجھے پتا کوئی نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ پتہ چلا مقام شہادت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، حضور پیشگی جن کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا تیرے اوپر میں ایک نبی موجود ہوں اور ابو بکر صدیق موجود ہے اور عمر اور عثمان یہ دونوں شہید موجود ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے امام الانبیاء نے جو ہی یہ ارشاد فرمایا وہ خوشی سے ہلتا ہوا پہاڑ ایک دم وہی ٹھہر گیا۔ کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت میں بھی جذبات میں بھی کئی بار فرمایا او ابو بکر تو صدیق ہی ہے، تو صدیق ہی ہے۔ مقام صدیقیت یہ بہت اونچا مقام ہے، بڑی بلند شان ہے۔ صدیق کہتے ہیں اس کو جس کی زبان پر ہمیشہ سچ ہی آتا ہو، جھوٹ اس کے نیڑے تیڑے نہ آئے۔ سچے ہونے کے لیے ایک اور نام بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے صادق، سچا۔ صادق ایسے سچے کو کہا جاتا ہے جو جھوٹ کے قریب نہ جاتا ہو۔ ہم تو بھی جاتے ہیں نا، صاف سی بات، ہوٹل پہ جا کے جان بوجھ کے بیٹھتے ہیں، چائے بھی پیئیں گے، گپے ماریں گے، گپوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی باتیں، اس کی دل خوش ہو، ٹائم پاس ہو جائے۔ لوگ روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جی بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے صادق جس آدمی کو بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں صادق وہ ہوا کرتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے جو جھوٹ کے قریب نہ جاتا ہو، اور فرمایا صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے قریب جھوٹ نہ آتا ہو۔ مجھے آپ کو تمام کائنات کے لوگوں کو حکم یہ ہے، اور لوگوں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو تم چل کر جھوٹ کے پاس نہ جاؤ، غلط کاری کے پاس نہ جاؤ، جھوٹ کے قریب بھی تم نہ جاؤ۔ لیکن رب نے جب ابو بکر کو صدیق بنایا تو پھر جھوٹ کو حکم دے دیا کہ تو نے کبھی بھی ابو بکر صدیق کے قریب نہیں جانا، خبردار اگر کبھی تو ابو بکر صدیق کے قریب گیا۔ بے شمار ہزاروں واقعات حضرت ابو بکر صدیق کے آپ پڑھتے ہو، سنتے ہو۔ اللہ پڑھتے رہنے، سنتے رہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک واقعہ سنا آج تک کہ ابو بکر صدیق نے کبھی رلتا ملتا بھی جھوٹ بولا ہو؟ تاریخ بڑی ظالم ہوا کرتی ہے، ہر بات کو تاریخ نوٹ کرتی ہے۔ جب سچ کو لکھا تاریخ نے تو کیا ابو بکر صدیق کا جھوٹ نہیں لکھا گیا ہوگا؟ ہاں لکھا جاتا، اگر ایک رتی برابر بھی جھوٹ بولا ہوتا۔ اور بولے کیسے؟ جس کو صدیق رب کی ذات نے بنایا ہو، جس کو صدیق امام الانبیاء نے فرمایا ہو، جس کو صدیق تمام صحابہ، تمام اہل بیت پکارتے ہوں، وہ جھوٹ بولے کیسے؟ حضور معراج پر تشریف لے گئے، لمبا سفر، اکیلے، جبرائیل تو ہیں لیکن جبرائیل کو کون دیکھتا ہے؟ ان نبیوں کی شان ہے جنہوں نے جبرائیل کو دیکھا، ملاقات کی، باتیں سنی، پیغامات دیے، پیغامات لیے، لیکن عام آدمی تو نہیں دے سکتا۔ جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، حضور نے فرمایا جبرائیل عظمت تو مجھے مل گئی، میں جانتا ہوں۔ اللہ سے ملاقات ہو گئی، اللہ کا دیدار ہو گیا، جنت دیکھی ہے، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا، محل میں نے اپنا بھی دیکھا، صحابہ کے محلات دیکھے، بڑی باتیں میں دیکھ کر آیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کام ہو گیا، میں جب جاؤں گا دنیا میں نیچے جا کر لوگوں کو بتاؤں گا، کون یقین کرے گا؟ کون یقین کرے گا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کر دیا آقا گھبرائیے نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تمام مکہ اگر انکار کرتا ہے کرے، اور کرے گا بھی صحیح، لوگ آپ کی اس بات کے انکار کریں گے، تکذیب کریں گے، ممکن ہی کوئی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمام مکہ تکذیب کرے گا، لیکن اللہ نے ایک آدمی نیچے بٹھا رکھا ہے، ابو بکر اس کا نام ہے، وہی آپ کے اس سفر کی تصدیق کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، شان ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی ڈگر ڈگر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا جبرائیل اس نے کون سا دیکھا ہے؟ وہ بھی تو نیچے ہے، وہ بھی تو مکے میں ہے، وہ بھی تو سویا پڑا ہے، وہ کون سا خواب دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کو کیا اللہ نے پردے ہٹا دیے؟ وہ کیسے تصدیق کرے گا؟ عرض کی آقا گھبرائیے نہیں، صدیق کو اللہ نے بنایا ہی آپ کی تصدیق کے لیے ہے، اس کی پیدائش کا اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، اس کی پیدائش کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ اکبر، میں کہتا ہوں جبرائیل وہاں اوپر بول رہے تھے، اللہ صدیق کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے، میرا تصور ہے اللہ ڈال رہے ہوں گے کہ صدیق دیکھے یا نہ دیکھے، تصدیق کرنا تیرا کام ہے، وہ اس لیے کہ تجھے صدیق کو بنایا ہی تصدیق کے لیے گیا۔ پھر حضور دنیا میں جب تشریف لے آئے، اس سفر سے آسمانوں سے زمین پر آئے، لوگوں کو بتایا، صحابہ کے ذریعے باتیں کفار تک بھی پہنچ جاتی تھی کہ آج نبی نے یہ فرمایا،
مانتے نہ مانتے ان کا مقدر، ان کی مرضی. بہرحال ابو جہل نے بھی سن لی، کہنے لگا بڑا اچھا موقع ہے، آج ابو بکر کو قابو کرو. ابو جہل دوڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا اور کہنے لگا او ابو بکر تجھے کوئی خبر بھی ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں، بتلاؤ کیا بات ہے. ابو جہل کہنے لگا کہ کوئی آدمی یوں کہے میں راتوں رات آسمانوں پہ چلا گیا، بیت المقدس بھی چلا گیا، اتنا لمبا سفر بھی کر کے آیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، لوگوں کے حالات دیکھے، لوگوں کے انجام دیکھے، یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ کر لیا، کیا تو اس بات کو مانے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ماننے والی بات کوئی نہیں. ابو جہل دل میں سوچ رہا ہے کہ کام بن گیا، فوراً ہی کہنے لگا او ابو بکر یہی بات تو میں تجھے سمجھانے آیا ہوں، وہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات تھوڑے سے رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا. کیا تیرے دماغ کو یہ بات لگتی ہے؟ کیا تو تسلیم کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ تو اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے او ابو جہل میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، ابھی تک میں نے اپنے کانوں سے جا کر سنا کوئی نہیں. امام الانبیاء سے یہ واقعہ میں تیری زبان سے سن رہا ہوں اور تو خود امام الانبیاء کی زبان سے سن کر آ رہا ہے. تو کتنا کم عقل ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا بے وقوف ہے. میں ابو جہل کی زبان سے ان کی بات سن کر مان گیا، تو امام الانبیاء کی زبان سے سن کر بھی نہیں مانا. کتنا پاگل ہے تو. میں تیری زبان سے ابو جہل جاہلوں کے سردار کی زبان سے سن کر مان گیا ہوں کہ بالکل بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں راتوں رات یہ سب کچھ کرائیں. میں تیری زبان سے سن کے مان گیا، تو ان کی زبان سے سن کر نہیں مانا. کتنا بدبخت ہے تو جبرائیل نے کہا آقا گھبرائیے نہیں، نیچے ہے ایک بندہ نام صدیق ہے، اور صدیق کو اللہ نے بنایا ہی تصدیق کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر بھیجے، ایک کے بعد جب دوسرا آیا، اس نبی نے اعلان کیا مجھ سے پہلے جو نبی تھے وہ سچے، تصدیق کی، اور میرے بعد فلاں نبی نے آنا ہے، میں اس کی بشارت دیتا ہوں. ہر نبی پہلے کا مصدق بنا، دوسرے آنے والے کا مبشر بنا. پہلے والے کی تصدیق کی، آنے والے کی خوشخبری دی، اطلاع دی. ہر نبی نے یہی کام کیا. کسی ایک نبی نے بھی اپنے سے پہلے نبی کا انکار نہیں کیا، جھٹلایا کوئی نہیں. ہر نبی نے ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کر دی، بعد میں آنے والے اپنے بیٹے کی بشارت دے دی. موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، پہلے کی تصدیق کر دی، بعد والوں کی بشارت دے دی. عیسیٰ روح اللہ آ گئے، انہوں نے اپنے سے پہلے نبی کے مصدق بن گئے اور امام الانبیاء کے مبشر بن گئے. ہر نبی نے یہی کام کیا. اور لوگوں تمام انبیاء یہ کام کیوں نہ کرتے؟ تمام انبیاء کو رب نے اسی کام کے لیے چن لیا تھا. ہر نبی اچھا، کلیم اچھا ہے، ہر نبی اچھا، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، پر ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا. امام الانبیاء کا جب نام لیا جائے محمد، ہونٹوں نے آپس میں بوسہ لے لیا. لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی لے نام ان کا.
نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے۔ سب نبی بڑے اچھے، سب نبیوں نے اپنا اپنا کام کیا، ایک کام یہ بھی ذمہ لگا تھا، اے تمام انبیاء اکرام کی جماعت، اپنے سے پہلے کے مصدق بن جاؤ، بعد میں آنے والے کے مبشر بن جاؤ۔ باری آ گئی امام الانبیاء کی، آپ کے لیے مبشر تو بن کر گئے عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے آنے کے بعد اپنے پہلے کی تصدیق تو کر دی، ان کے مصدق تو بن گئے، لیکن حضور کے بعد نبوت کوئی نہیں۔ اب حضور کی نبوت کی تصدیق کون کرے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے میں سچا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، لیکن میری نبوت کا مصدق کون بنے گا؟ رب کائنات نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب نبی گھبرائیے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ آپ کا مصدق ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ میں اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے دل میں آ گیا کہ میرا بھی کوئی مصدق ہوتا تو یاد رکھنا تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے میں نے مصدق بنائے، انہوں نے ان کی تصدیق کی، سب نبیوں کو مصدق ملے، آپ کو صدیق ملے گا۔ ان کے مصدق تھے، آپ کو صدیق ملے گا۔ صدیق کہتے ہیں سب سے بڑا سچا، یا سب سے بڑے سچے کی سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ کون سا موقع ہے جس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق نہ کی ہو؟ معراج کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی، حضور کے تمام زندگی کے حالات کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی، ہر واقعے کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا، آخری نبی بنا دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، عرض کی آقا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں، آپ کو اللہ نے اگر آخری نبی بنا دیا تو میں آپ کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آ کر حضور کی نبوت کی بھی تصدیق کر دی۔ امام الانبیاء کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، آپ کے معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں، او لوگو، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا، 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اس موقع کی تصدیق کرنے کو کوئی تیار کوئی نہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے اس موقع کی بھی تصدیق کر دی۔ کون سا موقع ہے؟ ابو بکر صدیق کی زندگی میں وہ موقع آ گیا، حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا جسم اطہر اپنے گھر مبارک کے اندر ہے، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ پریشان ہیں، کوئی یہ ماننے کو تیار کوئی نہیں، حضور رخصت ہو گئے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کا وصال ہو گیا، ایک صحابی بھی ماننے کو تیار کوئی نہیں، ایک صحابی بھی اس بات کی تصدیق کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ عمر فاروق جیسا جری انسان بھی تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم میں سے کسی ایک نے بھی اگر یہ تصدیق کر دی کہ امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کوئی تصدیق کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ واہ ابو بکر، تیرے مقدر، کس موقع کی تو نے تصدیق کی؟ آگے بڑھے، عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، عمر حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھ، اور اعلان کر دیا، او لوگوں، اگر تم لوگ امام الانبیاء کی عبادت کیا کرتے تھے، اگر تم لوگ محمد الرسول اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یقین کر لو، ان محمد
محمدا قد مات. امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے. امام الانبیاء اب دنیا میں نہ رہے. تصدیق کر دی اور تصدیق کرتے ہوئے قرآن مجید کی لوگوں کو آیت سنا دی. اور لوگوں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. او لوگوں، اے صحابہ اکرام کی جماعت، یاد رکھنا امام الانبیاء اللہ کے رسول تھے. پہلے زمانے میں بھی رسول آتے رہے جاتے رہے. آدم علیہ السلام آئے دنیا سے چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے دنیا سے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا سے چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے دنیا چھوڑ گئے، عیسیٰ روح اللہ آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اسی طرح سے امام الانبیاء بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. تم میں سے جس کا عقیدہ آج تک اتنا نہیں بنا وہ آگے بڑھے. جو محمد کی عبادت کرتا تھا یقیناً آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور تم میں سے جو بھی اپنے رب کی عبادت کرتا تھا یاد رکھنا هو الحی القیوم. محمد الرسول اللہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رخصت نہیں ہوا. جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ حیو ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جس کی عبادت پہ رسول اللہ تمہیں لگا گئے اس کی عبادت میں لگے رہو. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر، او ابو بکر قربان جائیں تیرے اوپر. قرآن کی یہ آیت ہماری سمجھ میں کبھی آئی ہی نہ تھی. آج تو نے سمجھا کہ ہم پر احسان کر دیا. اگر ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آتی نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا بنتا. صحابہ غم زدہ تھے. حضرت بلال حبشی دیوار میں ٹکر ماری جب پتہ چلا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کہتے ہیں لم تلدنی امی، اے میری اماں کیوں میرے اوپر ظلم کیا، مجھے پیدا ہی کیوں کیا. آج میں یہ صدمہ یہ غم برداشت کیسے کروں گا کہ حضور دنیا سے چلے گئے. ایک صحابی کو خبر ملی اپنے باغ میں. ایک صحابی آئے کہنے لگے کچھ پتا ہے؟ کہا نہیں. تجھے اتنی بڑی بات کا نہیں پتا؟ اور جلدی بتاؤ. آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے. اس صحابی نے جھولی پھیلائی، مولا ان آنکھوں سے تیرے نبی کا میں دیدار کیا کرتا تھا، میں چاہتا ہوں اب قیامت تک انہی کا دیدار کروں، کسی اور کا نہ کروں. مہربانی فرما میری آنکھیں لے لے، آنکھیں ختم کر دے، بینائی ختم کر دے، تاکہ ظاہراً بند ہو، میں تصور میں ہر وقت امام الانبیاء کا دیدار ہی کرتا رہوں. قربان جائیں صحابہ پتہ نہیں کتنے خلوص سے دعائیں مانگتے ہوں گے. اللہ نے اس صحابی کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا، بینائی لے لی. کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی زندگی میں. کہاں کرتے تھے صحابہ یہ ظلم کیا تو نے، اپنے اوپر آنکھیں دے بیٹھا. کہنے لگا یہ دنیا کی ٹھوکروں کی خیر ہے، ہر وقت میری آنکھوں میں امام الانبیاء کا چہرہ انور ہے، میں اس بات پر بڑا راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں. ایسے موقع کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی جب صحابہ تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھے. کیونکہ سب تصدیق کرنے سے انکاری تھے. حضور کی دنیا سے رخصتی وصال کی تصدیق کرنے سے انکاری تھے. ابو بکر نے تصدیق کیوں کی؟ اور جبرائیل نے جو کہا تھا آقا صدیق کو بنایا ہی آپ کی تصدیق کے لیے گیا ہے. بڑا مقام ہے مقام صدیقیت. نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ صدیق کا ہے. قرآن مجید میں رب کائنات نے فرما دیا انعام یافتہ لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی، جنتی لوگوں کی، انعام یافتہ لوگوں کی فہرست اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ کامیاب لوگوں کی ترتیب ہے، یہ فہرست ہے، پہلے نمبر پہ انبیاء ہے، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہے۔ تمام کائنات میں آنے والے صدیقین امت کے لوگوں میں سے صدیقین کے امام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے فرما دیا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ گواہی دیتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، ہر وقت تصدیق کرنے والا، ہر موقع پر امام الانبیاء کی تصدیق کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کو مقام عطا فرمایا کہ پوری امت میں افضل آدمی، بہترین آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو کوئی افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار صداقت اٹھانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، خلیفہ ہے پر جیب خالی ہے اس کی، مگر ساری امت سوالی ہے اس کی، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا۔ رب کائنات نے ابو بکر صدیق کو بڑی عظمت عطا فرمائی، جتنی زیادہ بڑی قربانیاں دی اتنا بڑا انعام بھی رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب موقع، واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، حضور معراج سے واپس تشریف لائے، صحابہ کو واقعہ سنایا معراج کا۔ ابو جہل نے جب ابو بکر صدیق کو کہا نا کیا تیری عقل مانتی ہے، کہا کوئی اور یہ کام یہ بات کہے تو میری عقل نہیں مانتی، امام الانبیاء کہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں سنا نہیں، ابھی حضور کی زبان سے نہیں سنا میں بغیر سنے تصدیق کر، اگر انہوں نے کہا ہے رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آ گئے، السلام علیکم
हुजूर ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, हाथों में हाथ है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, रात जिब्राइल आए थे, रात जिब्राइल आए थे। यूं गर्दन झुकी हुई है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, रात जिब्राइल आए थे। अर्ज की सदकता या रसूलुल्लाह, आप तो सच्चे हैं और मैं तस्दीक करता हूं। आप तो सच्चे हैं और मैं तस्दीक करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ अबू बकर, जिब्राइल आए थे। अर्ज कर दी सदकता या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मुझे उठाकर बैतुल्लाह में जिब्राइल ले गया। इन्होंने अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरा सीना चाक किया गया। जिब्राइल अमीन जन्नत का पानी लेके आया था, जन्नत के पानी से मेरे सीने को धोया गया। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल अमीन जन्नत से अनवारात लेकर के आया था, मेरे सीने में भर दिए। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया फिर मेरे सीने को सी दिया और ऐसा सिया देखो निशान भी बाकी कोई नहीं। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया ओ अबू बकर, जिब्राइल अमीन मेरे लिए एक सवारी लेकर के आया, बुराक उसका नाम था, मुझे उस पे सवार कर लिया। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया मुझे बैतुल मकदस ले जाया गया। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया सब नबी मौजूद थे, मेरी मुलाकात हो गई। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया सब नबियों ने नमाज पढ़ी, मुझे अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन ने नबियों का इमाम बना दिया। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया फिर आसमान का सफर शुरू हो गया। पहला आसमान आ गया, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, सदकता या रसूलुल्लाह। दूसरा आसमान आ गया, हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। अर्ज कर दी सदकता या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तीसरा आसमान आ गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। अर्ज कर दी सदकता या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चौथा आसमान आ गया, मेरी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हो गई, सदकता या रसूल अल्लाह। पांचवा आसमान आ गया, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, सदकता या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरी मुलाकात हो गई, सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया सातवां आसमान आ गया, हजरत इब्राहीम से मेरी मुलाकात हो गई, सदकता या रसूलुल्लाह। मैं सिदरतुल मुंतहा पे गया, मैं अल्लाह के अर्श पर गया। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। मेरी अल्लाह से मुलाकात हो गई, मैंने अल्लाह की ज़ियारत भी की है। अर्ज कर दी सदकता या रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत देखी, सदकता या रसूलुल्लाह। ओ अबू बकर, जन्नत में मैंने तेरा मकाम देखा, सदकता या रसूलुल्लाह। ओ अबू बकर, जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम में मैंने तेरे दुश्मनों का अंजाम देखा, सदकता या रसूलुल्लाह। मैं वापिस आ गया, सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर वाकया सुनाते जाते हैं और अबू बकर कह रहे हैं सदकता या रसूलुल्लाह, सदकता या रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर, अज़मत सिद्दीक अकबर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली डगर डगर, नारा तकबीर। हुजूर वाकया सुनाते जाते हैं, अबू बकर तस्दीक करता जाता है, सदकता या रसूलुल्लाह, सदकता या रसूलुल्लाह। हुजूर मुझसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, मैं इनकार करूंगा? नहीं। हुजूर एक जुमला बोलते हैं, सदकता या रसूलुल्लाह। ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। जब हुजूर वाकया सुना के खामोश हुए, इस बात के इजहार के लिए कि हुजूर मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं इनकार करूंगा, बल्कि अबू बकर सिद्दीक जज्बात में आ गए। अर्ज करने लगे आका यूं हाथों में हाथ है,
ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوئے ہیں، پورا واقعہ سنا دیا، انہوں نے تصدیق کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق جذبات میں آ کر بڑے عجیب انداز میں گواہی دے دی، تصدیق کر دی، فرمانے لگے اشہد انک نبی حقا، او اللہ کے محبوب نبی میں تو گواہی دے رہا ہوں، دے چکا ہوں، آپ کی ہر بات کی میں تصدیق کروں گا، کرتا آیا ہوں، کرتا رہوں گا۔ اشہد انک نبی حقا، اے اللہ کے محبوب نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں۔ پھر امام الانبیاء بھی جذبات میں آ گئے اور فرمانے لگے اشہد انک صدیق حقا، اور صدیق میں امام الانبیاء گواہی دیتا ہوں تو بھی صدیق برحق ہے۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے۔ آپ بھی کہتے ہو؟ کہہ دیں پھر۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں جس کو رب صدیق بتلائے، جس کو رسول اللہ صدیق بتلائے، جس کو علی المرتضیٰ صدیق بتلائے، جس کو عشرہ مبشرہ صدیق بتلائے، جس کو 1.5 لاکھ صحابہ صدیق بتلائے، جس کو ازواج مطہرات صدیق بتلائے، جس کو حضور کا گھرانہ صدیق بتلائے، اور لوگوں پھر کیوں نہ کہوں ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے۔ جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اور لوگوں جس کو صدیق میں مانتا ہوں، اپنی مرضی سے میں صدیق نہیں مان رہا، امام الانبیاء کی وہ زبان نبوت، وہ مقدس زبان مبارک، جس زبان پر ہم نے اعتماد کیا، جس زبان پر ہم نے بھروسہ کیا، انہی کے کہنے سے ہم نے اللہ کو اللہ مانا۔ کیوں بھائی؟ ایسی بات ہے نا، یا کسی اور کے غلام احمد قادیانی کے کہنے سے تو نہیں مانا؟ ہم نے نہیں دیکھا امام الانبیاء کو، اللہ دکھا دے۔ کیسے؟ کیسے؟ خواب میں، وقت نزا، قبر میں، حشر میں، جنت میں اللہ دکھا دے۔ ان کے کہنے سے ہم نے اللہ کو اللہ مانا، اپنا پروردگار مانا۔ ہمارا خالق و مالک کون ہے بھائی؟ سب تصدیق کر رہے ہیں؟ ہمارا خالق و مالک اللہ۔ ہم کیوں مان رہے ہیں؟ حضور نے بتایا۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید بڑی مقدس کتاب ہے، قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے۔ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پہ نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ امام الانبیاء نے بتایا، ہم نے تصدیق کی، ہم نے مان لیا۔ اور لوگوں اسی نبی نے، امام الانبیاء نے، جس کی زبان سے ہم نے اللہ کو اللہ مانا، جس کی زبان سے صحابہ کو صحابہ مانا، جس کی زبان سے قرآن کو قرآن مانا، جس کی زبان سے سن کر ہی ہم نے نماز کو نماز مانا، حج کو حج مانا، روزہ کو روزہ مانا، اسی امام الانبیاء نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ سینکڑوں مرتبہ فرمایا، او صدیق تو تو صدیق ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عجیب حدیث شریف، اکثر سناتا بھی ہوں آپ کو۔
حضور نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا، اللہ نے مجھے، ابو بکر اور عمر کو پیدا کیا، پیدا فرمایا من تربت واحدہ، ایک مٹی سے۔ نہیں سمجھ میں آئی، میں نے عربی ڈال دی نا بیچ میں، اردو ہی کہتا ہوں ساری۔ حضور نے فرمایا جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا اسی سے ابو بکر کو بنایا، اسی کو عمر سے بنا۔ جو نبی نہیں، امام الانبیاء جیسی مٹی سے خمیر سے بنا ہو، اس ابو بکر صدیق کی عظمت کے کیا کہنا ہے۔ اور جس کو صدیق رب نے کہا ہو اس کی صداقت کے کیا کہنا ہے۔ جس کو صدیق سینکڑوں مرتبہ امام الانبیاء نے فرمایا ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہو، اس کی صداقت کے کیا کہنے۔ تمام جہان کے اچھے لوگ، ایمان والے، جس کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے لاکھوں نہیں اربوں کھربوں انسان اللہ نے دنیا میں مسلمان بھیجے ہوں، او ابو بکر تیری صداقت کے کیا کہنے۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام باقی فرشتے اس کے مطیع ہیں، یہ ان کا مطاع ہے، یہ ان کا صدر ہے، یہ ان کا وزیر اعظم ہے، یہ ان کا گورنر ہے، یہ ان کا بڑا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے سارے فرشتوں پہ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل حضور کی خدمت میں آیا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، بٹن کی جگہ کانٹے پروئے ہوئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ایسا فیشن تو ابھی پاکستان میں بھی نہیں آیا جو تو نے نکال لیا، یہ فیشن، اور تو آسمانوں سے آیا، کوئی قیمتی لباس زرق برق لباس پہن کے آتا، جنتی لباس پہن کے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ ہمارے ایک خطیب بیان فرما رہے تھے، اپنے انداز میں کہہ رہے تھے، حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون سا نیا فیشن نکال رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کر دیا آقا یہ فیشن میں نے نہیں نکالا، بلکہ اوپر دیکھیے آسمان پر جتنے بھی فرشتے موجود ہیں آج سب کا یہی فیشن ہے، سب نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ فیشن آج نکلا کیوں ہے؟ عرض کر دیا آقا یہ فیشن ہم نے نہیں نکالا بلکہ آپ کے دیوانے ابو بکر صدیق نے نکالا ہے، یہ ابو بکر صدیق نے نکالا ہے۔ سارا مال قربان کر دیا، سب کچھ لا کر قربان کر دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے دو موقع قربانی کے ایسے ہیں، اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو ہر آدمی کہے گا او ابو بکر تو دیوانہ ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، تو نے بہت بڑی حماقت کی ہے، بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ کون سا موقع تھا؟ ایک ہجرت کا موقع۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لیا، ایک روپیہ پیچھے نہیں چھوڑا، بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بوڑھا نبینا ابا موجود ہے، امام الانبیاء کا صحابی بھی ہے، ہر بات ہے گھر کے اندر، ایک روپیہ نہیں چھوڑا کہ کل کو میرے بچے کیا کھائیں گے، سب کچھ سمیٹ کر امام الانبیاء کی محبت میں لے گیا کہ امام الانبیاء راضی رہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری خیر ہے۔ اور ایک موقع آیا، حضور نے فرمایا صحابہ لاؤ، کفر نے للکارا ہے، مال لاؤ، جو جتنا دے سکتا ہے دو۔ صحابہ نے اپنی اپنی ہستی کے مطابق دیا۔ ابو بکر نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، جھاڑو کے ذریعے بھی جو آیا لا کر امام الانبیاء کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ نہیں سوچا شام کو میرے بچے کیا کھائیں گے، میری بیوی کیا کھائے گی، میرا ابا کیا کھائے گا، میرے گھر والے کیا کھائیں گے، اتنی بڑی بے وقوفی۔ اور لوگوں دین میں قربانی میں اگر کوئی ایسی بڑی بے وقوفی کر جائے تو رب انعامات کی بارش فرما دیتا ہے۔
انعامات کی بارش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو یہ انعام کی بارش ہوئی جب سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اوپر نظر ڈالی۔ ابو بکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو بکر یہ لباس بھی تو قیمتی ہے، اس کو بیچ، ٹاٹ کا پہن، اس سے بھی کچھ پیسے بچ کر حضور کی خدمت میں دے دے، میرے محبوب نے مانگا ہے، آج زیادہ سے زیادہ قربانی کر دے۔ ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھا ہے، جبرائیل امین آ گیا، ٹاٹ کے لباس پہن کر جملہ تبدیل کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کی ادا اپنا کر جبرائیل امین آ گیا اور سب فرشتوں نے وہ ادا اپنا لی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر زمانے سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، میں نے اپنی علم اور ہستی کے مطابق آپ کو سنا دیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے افضل ہے، سب سے بڑے ہیں، سب سے بہترین ہے، لیکن پھر بھی حضور نے ارشاد فرما دیا وہ کتنا بڑا ہے، صداقت میں، امانت میں، شرافت میں، عظمت میں، قربانی میں۔ حضور نے فرمایا میرے اوپر احسانات کرنے میں وہ کتنا بڑا ہے، خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے، خدا جانتا ہے۔ رب کائنات نے جسے ابو بکر صدیق خود فرما دیا ہو، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا میرا ایک سچا آیا، آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا در یتیم آیا، شاہ حرم آیا، فرما روائے عرب آیا، وہ میرا محبوب نبی آیا، وہ سچا آیا، اور اس سچے کی پھر ایک تصدیق کرنے والا بھی آیا۔ یہ سچا میرا نبی اور اس سچے کی تصدیق کرنے والا، یہ سارے کے سارے متقی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ میں اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور جو ان سے محبت کرے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب۔ تھوڑی بہت محبت تو جاگ گئی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کی دل میں۔ مقام و مرتبہ میں نے آپ کو بڑی محنت سے سنایا، گھر جا کے بیوی کو بھی سنا، بچوں کو بھی سنا، گھر بیٹھے ان کو بھی پتہ چلے کہ جانثار نبی وہ پہلا صحابی کیسا ملا، اللہ نے اس کی قربانیوں کو کیسا قبول کیا۔ یہ قربانی سن کر تیرے بیٹے کے دل میں، بیٹی کے دل میں بھی قربانی دینے کا جذبہ جاگ اٹھا، اور وہ دین کے لیے تن من دھن قربان کرنے والا بن گیا۔ جنت تیری بھی بن جائے گی، جنت میری بھی بن جائے گی۔ سارے اس حق کو ادا کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی چلتی رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت پر اللہ نے جو کچھ علم دیا اس کے مطابق کرتے رہیں گے۔ زندگی رہی تو اللہ رب العزت ہمیں آنے، بیٹھنے، سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ رب کائنات آپ کے محبوب نبی کا پہلا صحابی
جس کو آپ نے بھی صدیق کہا، آپ کے رسول، آپ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا، میں بھی کہتا ہوں وہ صدیق ہے۔ وہ صدیقیت والی عظمت آپ کے بندوں کو سمجھا دی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر سنبھال رکھنے کی اور دوسروں تک یہ علم پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے، اللہ ہمیں بھی سچا بنا، اللہ ہمیں عادل بنا، اللہ ہمیں سخی بنا، یا اللہ ہمیں سخاوت کرنے والا اور با حیا بنا، ہمیں شجاع بنا دے، یا اللہ دین کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے دوست دور و نزدیک سے محبت میں آئے ہیں، یا اللہ بے شمار ایسے ہیں میری محبت میں نہیں اور ہمارے بزرگوں کی محبت میں بھی نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں آئے ہیں۔ اللہ ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بڑی دور دور سے ساتھی محبت رکھتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، خود بھی تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عبدالرزاق بھٹی صاحب لاہور کے ساتھی ہیں۔ 2 جمعے پہلے ہم نے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ہی جملوں میں موت کا منظر سنایا تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے ان تک بھی پہنچا۔ صبح آج فون آیا، بڑی دعائیں بھی دے رہے تھے اور کہنے لگے کہ آج میں یوں نہیں کہتا کہ میرے لیے دعا کرو، میرے کاروبار کے لیے دعا کرو، میں ایک دعا کا کہہ رہا ہوں اور ضرور کرنی ہے۔ ان کا اصرار تھا، اس لیے میں نام لے کر جو انہوں نے کہا وہ دعا کے آپ کے سامنے انہی کا پیغام رکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے جی میری یہ دعا ضرور کرنی ہے، میرا دوست ہے اور نام لے کر دعا کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بتاؤں، میں نے توجہ کی زیادہ۔ کہنے لگے جی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت قاری بلال حنیف ملتانی کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ دین کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سناتے رہیں۔ یہ ان کا پیغام میں نے آپ کو دے دیا۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہی سلامت رکھے، اللہ ہمارے بھائی عبدالرزاق بھٹی صاحب کو بھی سلامت رکھے، اور بھی جتنے دوست محبت رکھتے ہیں، بھائی امجد بشیر صاحب، بھائی خالد لالا صاحب اور ان کے تمام عزیز و اقربا، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، صحت تندرستی عافیت رحمت برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ بھائی آصف صاحب، بھائی ارشد صاحب اور ان کے بھائی ناصف صاحب، اللہ انہیں آپس میں محبتوں والی زندگی عطا فرما۔ ان کے